أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے والے دروس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والے یعنی یہود و نصارہ کی عداوت کا ذکر کر کے ان کی مذمت بیان فرمائی. پھر آگے فرمایا لیسو سواء، ان میں بھی سبھی لوگ ایک لکڑی کے ہانکنے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کچھ انصاف پسند ہیں جو اللہ تعالی پر قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالی ان کی نیکیوں کا قدردان ہے. وہ تمام متقیوں کی نیت اور ارادوں کو جانتا ہے. جن کی مذمت کی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اہل کتاب میں سے، اور ان کے آباء و اجداد میں وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے انبیاء کرام کو پریشان کیا، یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے بھی ہوئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پیارے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا. اب آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انکار کرنے والے، کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر چھپانے کو کہتے ہیں. اس لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے. کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دن کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. تو ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں. اہل کتاب کی مذمت بیان کی، اس کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پھر ان میں سے بعض جو خیر والے تھے، ایمان والے تھے، حضور کو مانا، دین کو مانا، قرآن کریم کی صداقت کا اقرار کیا، عقائد پر جمے رہے، ان کی تعریف کی اور ان کو اجر دینے کا وعدہ کیا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایسے لوگ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، سب کا ایک ہی معاملہ. تاہم
اس آیت میں چونکہ اہل کتاب کی بات چل رہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، توحید کو اختیار نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسالت کا انکار کیا، اور ایمان کے بہت سے دیگر اجزاء اور عقائد ہیں جن کی انہوں نے تکذیب کی۔ وہ بڑے مالدار بھی تھے، صاحب عیال بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے اموال اور اولاد کے بلبوتے پر اللہ کے یہاں سے نجات حاصل کرنا چاہیں بغیر ایمان کے قبول کیے تو یہ کام نہیں آئے گا، عند اللہ یہ چیز کام نہیں دے گی، اور اللہ کے غضب سے یہ دونوں چیزیں بچا نہیں سکے گی۔ آدمی دنیا میں کبھی پیسہ دے کر، مال دے کر حکومت کے یا کسی اور کے شکنجے سے بچ جاتا ہے، اور کبھی انسان کو اپنی اولاد کا غرور ہوتا ہے، میری اولاد تندرست ہے، توانا ہے، مقابلہ کر سکتی ہے، دشمن کو زیر کر سکتی ہے، اور انسان اپنی اولاد ہی کے لیے مال جو ہے وہ جمع کرتا ہے، ان کے لیے بچا کے لگتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد انسان کے حق میں بخیلی اور بزدلی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ مال اور اولاد صحیح منصب میں، صحیح مصرف میں استعمال ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ حلال طریقے سے آئے، جائز طریقوں میں اور حلال طریقوں میں استعمال ہو، وہ ایمان والوں کا مال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مال۔ ورنہ عام طور پر مال کی کثرت انسان کو چھکا دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ قرار دیا۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آدمی ایمان اور آخرت کو کبھی کبھی فراموش کر بیٹھتا ہے، حرام اور حلال کی حدود بریک کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے یہ مال اور اولاد ان کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون پر گفتگو کی ہے، اور احادیث پاک کے اندر بھی اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کشتی اگر پانی کے اوپر تیر رہی ہے تو یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لیکن کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو یہ انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ آب در کشتی ہلاک پشتی است، اس لیے فرمایا کہ دل کی دنیا میں مال کی محبت کہیں نہ ہو کہ یہ دل کو لے نہ ڈوبے۔ عزل العوازل حول قلب التائہ وہو الاحبت منہ فی سودائہ، اللہ کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے، مال کی محبت کا تعلق جیب تک ہونا چاہیے۔ مال بری چیز نہیں ہے، جبکہ مال میں اللہ کے اور بندوں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کیا جائے، زکوٰۃیں ادا کی جائے، صدقات دیا جائے، غربا کا، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، اس مال کے ذریعے سے ان کی غمخواری کی جائے،
تو یہ مال نعمت ہے۔ نعمت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال ہونا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کا قرب نہیں دلا سکتے۔ قرب الہی تو توحید، ایمان، اعمال صالحہ، عقائد صحیحہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی مال کی وجہ سے تمیز بھول بیٹھتا ہے، اخلاق بھول بیٹھتا ہے، اس میں پراؤڈ اور کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مال آئے اور آدمی میں تواضع ہو، علم آئے اور آدمی کے اندر تواضع ہو، تو یہ علم جچتا ہے، یہ مال جچتا ہے، یہ کام کا بنتا ہے، یہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک خاص فتنہ ہوتا ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال نہ ہو تو بھی آدمی پریشان رہتا ہے، لیکن حلال طریقے سے آیا ہوا مال غربا کی مدد کرنے میں، مساجد، مدارس، خیر کے کام، رفاہی کام، ان کے اندر کام آتا ہے۔ لیکن کفر کے ساتھ عقائد غلط اور باطل عقائد کے ساتھ دین کے خلاف جو استعمال ہونے والا مال ہے، وہ سب رائگان اور ضائع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیحین کی روایت میں فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے تم پر خدا کی قسم فقر و فاقہ آ جائے گا اور تم بھوک سے مر جاؤ گے، اس کا خوف نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کو تمہارے اوپر پھیلایا جائے گا، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر مال کو پھیلایا تھا، مال کی کثرت دی تھی۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تو انہوں نے مال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وَتُهْلِكَهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، بس وہ مال نے ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا، وہ مال ان کو لے ڈوبا۔ تم کو بھی اس طرح یہ مال کہیں لے نہ ڈوبے، اس کا مجھے بڑا فکر دامنگیر ہے۔ حضور کو امت کے فقر و فاقہ کا نہیں، مال کی کثرت کے آنے کی وجہ سے آنے والے آزمائش اور حالات کا ڈر، پیشنگوئی آپ نے فرمائی کہ ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ مال انسان کا اچھا ساتھی ہے، بشرطے کہ وہ اس میں اللہ کے ان بندوں کا حق ادا کرے جو مستحق ہیں، اور اگر حقوق کی بجاوری نہیں ہوتی تو یہی مال وبال کا سبب بنتا ہے۔
دولت کو دولت اسی لیے کہتے ہیں کہ آتی ہے تو انسان کو لات دیتی ہے، اکڑ پیدا کرتی ہے. دو لت یعنی دو لاتیں، اور جب جاتی ہے تو ایک لات دیتی ہے، انسان کو زمین دوست کر کے رکھ دیتی ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات اخلاق کے متعلق ارشاد فرمائی کہ ہر دین کے اندر کوئی مخصوص صفت اور کوئی مخصوص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا مخصوص وصف حیا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے. حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، نفس کا بری چیزوں سے منقبض ہو جانا، دستکش ہو جانا، الگ ہونا. جب تک لوگوں میں حیاداری موجود رہے گی، اخلاق موجود رہیں گے. جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. صحیح بخاری اور موطا وغیرہ میں پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات سے یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا کا دامن چھوڑ دیا جو چاہے کرتے پھرو، کوئی پیچھنے والا نہیں ہے. انما الامم بالاخلاق ما بقیت فاذا ذهب اخلاقهم ذهبوا. مصری شاعر شوقی کہتا ہے امتیں اخلاق کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں، جب ان میں اخلاق ختم ہو جائے تو امتیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. پھر بد اخلاقی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ زندگی ہے اور نہیں ہے، اور حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے حیا کی تعلیم اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مال اور اولاد دونوں بڑی آزمائشیں ہیں. اس میں انسان کامیاب اتر جائے اور پار ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے مشرکین اور اہل کتاب خیر کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں خرچ کرتے تھے. کچھ تو وہ تھے جو اپنا مال جھونکتے تھے اسلام کو مٹانے میں، وہ تو رائیگان ہونے والا ہے، وہ تو فضول ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا مال جو اسی کے خلاف اس کا دیا ہوا استعمال کرے ناپسند فرماتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں. لیکن کچھ کافرین اور مشرکین اور دنیا کے اہل کتاب خیر کے اور رفاہ کے کام میں بھی مال صرف کرتے ہیں. اسپتال بنوایا، ہاسٹل بنوایا، رفاہی کام دوسرے غربا کو کھلانے کے کیے، کنویں بنوائے. یہ سب کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو خرچ کرے گا، ہم تو لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں انشاءاللہ اس کا بدلہ کچھ نہ کچھ تو کر دیں گے. ان کو زیادہ مال مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، واہ واہ مل جائے گی، دنیا کے درجے مل جائیں گے، اچھے مقامات مل جائیں گے. جو کچھ دینا ہے دنیا کے اندر دے دیں گے. اللہ کے یہاں مال کے خرچ کرنے پر کچھ ملنے کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، دیکھیے یہاں ایمان کی قید لگائی کہ کوئی اعمال صالحہ اچھے اچھے کرے،
چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، کیونکہ خواتین کو اکثر کہ بھائی ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، ہم شوہروں کی خدمتیں کرتی ہیں، اتنا کرنے کے باوجود کیا ہمارا کوئی تذکرہ اور ہمارا کوئی ذکر نہیں آتا؟ تو وہ ذکر فرمایا کہ نہیں، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے یہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، شرط یہ لگائی وَهُوَ مُؤْمِن، اس کے عقیدے صحیح ہونے چاہیے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے، تو یہ لگائی ہوئی دولت آخرت میں اگ نکلے گی۔ ایک کھجور بھی دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہاڑ کے برابر اس کو انشاءاللہ اجر دیں گے۔ تو دنیا میں ان لوگوں نے خرچ کیا اور یہ سوچا کہ شاید اس کا اجر اور بدلہ وہاں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کا کچھ بھی وہاں ملنے والا نہیں ہے، وہاں ملنے کے لیے تمہارے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ چاہیے، ایمان کا کارڈ چاہیے، وہ آئی ڈی درکار ہے، اس پر جو ہے وہاں کا سب معاملہ آگے چلتا ہے، قبولیت ملتی ہے، پائی پائی جو لگائی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں خیر کا عطا فرمائیں گے۔ اور برائی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی نظر آ جائے گی اور اس کا بدلہ وہاں دیا جائے گا، اس کے یہاں انصاف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر، یعنی ذرا بھی کسی قسم کی کمی اور ناانصافی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال نہیں ہوتا۔ بہرحال ایمان، صحیح عقیدہ، اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ جو مال خرچ کیا جائے وہ کام آئے گا آخرت کے اندر، ورنہ دنیا میں کچھ دے دلا کر جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے 100 غلام، 100 باندیاں، 100 گھوڑے زمانے جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے اللہ کے راستے میں دیے ہیں، اس کا کوئی اجر ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلفت علی ما سلفک من خیر، یہ اسی کی تو برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت ایمان سے نواز دیا، اور ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے 100 گھوڑے سامان کے ساتھ اور 100 غلام اور 100 باندیاں پھر بھی آزاد کی۔ حضور نے جو مال دیا تھا اس میں بے حد برکتیں ہوگی۔ حضرت زبیر کا قرضہ چکانے کے لیے تیار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ میرے والد صاحب نے میدان کارزار میں اتنا غنیمت حاصل کیا ہے کہ یہاں مکان، وہاں مکان، دمشق میں مکان، مصر میں مکان، مکے میں مکان، مدینے میں گھر، جگہ جائیدادیں، کروڑوں کا مال چھوڑا، اور سب میدان کارزار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ بہرحال عقائد کی درستگی یہ بہت ضروری ہے، تب جا کے ہمارا خرچ کیا ہوا اور مال جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اگ نکلے گا اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کو بات سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر مثال کے سمجھانے پر بھی قادر ہیں، لیکن پھر بھی مثال کے ذریعے سے بندے کو بات سمجھ میں آتی ہے اچھی طرح، اور سمجھانا اسی کو ہے، اس کی خاطر اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان نے محنت کی، کھیتی لہلہاتی ہوئی بالکل تیار ہو گئی، اور کسان خوش ہے کہ کل اس کو کاٹ لوں گا، اناج غلہ حاصل کر لوں گا، گھر لے جاؤں گا، اس کے ذریعے سے مالداری کی امید کروں گا، کر رہا ہوں۔ لیکن
اسی کے دوران ایک سرد ہوا چلی، یخ کہ مانے ٹھنڈی ہوا چلی، اور وہ ٹھنڈی ہوا نے سب کھیت کو اور سب باڑی کو پورا برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا، اور جو کچھ کیا تھا سب کے اوپر پانی پھر گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس طرح جنہوں نے دنیا کے اندر بہت خرچ کیا ہے لیکن ایمان کے بغیر، اعمال صالحہ کے بغیر، حضور کی مخالفت کے ساتھ، دین کی مخالفت کے ساتھ، یہ سب رائگان اور بیکار، اس کسان کی طرح جس کا غلہ بالکل تیار تھا اور ہوا نے آ کے برباد کیا، اس کو کفر نے اس کے تمام کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ کفر اور شرک اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر انسان کی نیکیوں پر پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نیکیاں یعنی نماز اور دوسرے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، اگرچہ اس کے ذمے سے نماز پڑھتا رہے گا تو نماز ادا تو مانی جائے گی، مگر وہ بارگاہ ربانی میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ شرابی سچے دل سے اپنی شراب سے توبہ نہ کر لے کہ آئندہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا اتنا شدید اثر ہوتا ہے، ہاں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اپنے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تو نبی بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، تمہارے اوپر احسان کیا، تم کو صحت سے نوازا، ظاہری باطنی انعامات دیے، عقل، شعور، سمجھ عطا فرمائی، انبیاء مبعوث کیے، ہدایت کے راستے ہموار کیے، حق تک پہنچنے کی صلاحیتیں تمہارے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، جیسی کرنی ایسی بھرنی، کرنا ہے تو کر کے دیکھ۔ جب آدمی اچھے اعمال کرے گا، ایمان کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا، عنایت کیا جائے گا۔ اور کفر کے ساتھ آدمی ڈھیر سارا مال یا تو ایمان کو مٹانے کی محنت پر بھی خرچ کرتے تھے اہل کتاب، اور سمجھتے تھے کہ ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو بھی رد فرما دیا۔ اور کفر کے ساتھ دنیا کے اچھے رفائی کام انہوں نے کیے، اور دنیا میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، آخرت میں بدلے کا ملنے کا دار و مدار ایمان کے اوپر رکھا، اعمال صالحہ پر رکھا، کہ پہلے تو ایمان کے ایگزام میں پاس ہو جائے اللہ کے ہاں، پھر تیرا جو خرچ کیا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ امت کے غربا امت کے مالداروں سے 400 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس بنا پر کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، غریب تھے، اعمال کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت بیان کی جائے، حدیث شریف میں فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کی منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، جو معدے سے اٹھ کر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس روزے دار کے محبوب ہونے کی وجہ سے وہ بو
مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ مشک کتنی مہنگی ہوتی ہے، 40,000 روپے تولہ مشک ہوتا ہے، بشرطے کہ حقیقی اور سچا مشک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ دار کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے، جب اس کی بو کا عالم یہ ہے تو خود اس کا درجہ اور اس کا عالم کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے بھی بات کو واضح فرمایا، اور کافرین طاغین اہل کتاب کو بھی اس طرف متنبع فرمایا، ضمنی طور پر ایمان والوں کو بھی اس حقیقت سے پوری طرح سے آگاہ کیا۔ انشاءاللہ کل آئندہ دوسرا سبق جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اموال صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے کمانے اور صحیح نہج پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے جو رمضان المبارک میں سخاوتیں کر رہے ہیں، داد و دہش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کو بھی منظور فرمائے اور قبول فرمائے، اور عین نوازش کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے، پکڑ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نہ فرمائے۔ اور یہ وبا اور بلا جس کی وجہ سے دنیا ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ بندے قیاس کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس کو دور بھی فرمائیں گے۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہمارے پاس اس دروازے کے علاوہ اور اس در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے جہاں جا کر ہم رو سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظہر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمین عامة یا رب العالمین۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ روزے قبول فرما۔ رمضان میں جو اعمال صالحہ ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے ہم کر رہے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے قبولیت کے شرف سے مالا مال فرما، قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دے۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی، توبہ کرنے کی، تیرے دربار میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ولا اور وبا سے پوری عالم انسانیت کی نجات کا اور گل و خلاصی کا راستہ ہموار فرما۔ جلدی یہ تمام چیزوں کو ختم فرما۔ زندگی جیسے پہلے رفتار سے چل رہی تھی عافیت کے ساتھ جاری فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی کا سلسلہ ختم فرما، خیر اور عافیت کے فیصلے اور معاملے فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو بہترین مقام عطا فرما، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ بیان کے سننے میں جن جن لوگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے
بزرگوں نے، بچوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اللہ ان تمام کی منگتائیں پوری فرما دے، غیب سے حاجت روائی کا معاملہ فرما، حاجت براری کے فیصلے فرما، غیب سے تکفل فرما، مدارس دینیہ، مساجد، خانقاہیں، مقابر، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہماری اور امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان ہو ان کو محفوظ فرما، جو حفاظ قرآن تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، تراویح میں سنا رہے ہیں، ان کو ہمت عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے سینوں میں قرآن کریم کو جما دے، قرآن کریم کی عظمت انہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی سننے والے جتنے ہیں ان کو بھی اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی قدر کرنے والا، حفاظ کی قدر کرنے والا، قرآن کریم کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔